نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر غلام مجتبیٰ آپ کو آج پروگرام این انسائٹ ود ڈاکٹر مجتبیٰ ویلکم کرتا ہے۔ آج اس وقت پاکستان کے اندر عوامی سطح پر اور پاکستانیوں کی بین الاقوامی سطح پر جذبات بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اپنے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور پاکستان کا کل مقابلہ بھارت کی ٹیم سے ہونے والا ہے۔ لوگ اس وقت صرف ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا یہ مقابلہ کیسا ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے بیشتر لیڈر بھی اس وقت بھارت پہنچے ہوئے ہیں اور کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً کرکٹ ایک وہ اسپورٹ ہے جس میں پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے۔ پاکستانی قوم یونائٹڈ نظر آتی ہے۔ نہ سڑک پہ کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر نظر آتا ہے، نہ سڑک پر کوئی MQM کا ورکر نظر آتا ہے، نہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ورکر نظر آتا ہے، نہ کوئی کسی اور تنظیم کا ورکر نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان کی سڑکوں اور شاہراہوں پہ کوئی نظر آتا ہے تو صرف پاکستانی اور پاکستانی ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ پاکستانی جذبات اگر کرکٹ کی وجہ سے ابھر رہے ہیں اور کرکٹ یونیفائنگ فورس ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ساکھ کو رکھنے میں کامیاب رہے۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کرکٹ فروغ پائے اور یہ اسپورٹس ہمارے آپس کی محبت کا سبب بن سکے۔ چنانچہ اس تناظر میں یقیناً ناظرین آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک ہندوستان پاکستان کے کتنے ODIs ہوئے ہیں، کتنے ون ڈے انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی اگر اسٹیٹسٹکس کو کرکٹ کے میدان میں اور ODIs میں دیکھا جائے تو اس وقت 119 میچز پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوئے۔ ان 119 میچز میں 46 ہندوستان نے جیتے اور 69 پاکستان نے جیتے اور 4 کا نتیجہ نہیں نکل سکا۔ گویا پاکستان بڑی واضح اکثریت سے میچ کو جیتتا رہا اور ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں کامیاب نہیں رہا۔ 26 میچز ہندوستان کے اندر ہوئے اور ان 26 میچوں میں جو ہندوستان کے گراؤنڈ پر کھیلے گئے 9 ہندوستان نے جیتے اور 17 پاکستان نے جیتے، اور 27 میچز پاکستان کے گراؤنڈ میں کھیلے گئے جن میں 11 ہندوستان نے جیتے اور 14 پاکستان نے جیتے اور 2 کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ نیوٹرل وینیوز پہ اور نیوٹرل کنٹریز کے اندر 26 میچز 66 میں سے 26 میچز ہندوستان نے جیتے اور 38 میچ پاکستان نے جیتے اور 2 کا نتیجہ نہیں نکلا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو پاکستان کی تاریخ ہے ہندوستان کے گراؤنڈ پر کھیلنے کی، ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کامیاب رہا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کل کے میچ کے اندر پاکستانی ٹیم سرخرو ہو اور ہم بھارت کو شکست دینے میں انہی کے گراؤنڈ پہ کامیاب ہوں۔ ناظرین، یہ تو وہ گفتگو تھی جو آپ سب سننا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد آئیے آج کے اس ٹاپک کی طرف جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے نسخے کو امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے اندر شہر گینسویل میں ایک پادری نے، ٹیری جونز نے جلایا۔ یہ واقعہ اس مہینے پیش آیا۔ یہ افسوسناک واقعہ پورے عالم اسلام کے اندر جذبات کو ابھار گیا۔ عالم اسلام میں موجود تمام مسلمان ان کے جذبات ابھر گئے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے کہ سب سے قیمتی نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا، سب سے قیمتی نسخہ جو مسلمانوں کو دیا گیا وہ قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری یقیناً اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم
کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، لیکن اس کے باوجود ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر ہم یاد کریں کہ مکے پر جب ابرہہ کا لشکر آ رہا تھا تو اہل مکہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اہل مکہ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور یقیناً اللہ کی حفاظت کرنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے کنکریاں پھینکیں اور ان کنکریوں سے ابرہہ کا لشکر ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، معیشت الہی اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً وہ قرآن کریم کو محفوظ رکھنے والا ہے، یقیناً وہ قرآن کریم کو بچانے والا ہے۔ ان اوراق کو جلا دینے سے قرآن کریم کی توہین تو یقیناً کر دی گئی، لیکن قرآن کریم اپنی جگہ موجود ہے۔ ایسی سازشیں تاریخ میں پہلے بھی ہوئیں، آج بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اس تاریخ سے قرآن کریم اپنی جگہ موجود۔ اور مسلمانوں کا ایمان، اقبال نے کیا خوب کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبا دیں گے۔ چنانچہ اسلام کو دبانا ناظرین اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن کریم کو دبانے کی اگر یہ سازش کی گئی تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آئیے اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ ٹیری جونز کا واقعہ کیا تھا۔ تھوڑی سی گفتگو میں اس کے اندر انگریزی کے اندر بھی کروں گا اپنے ان ناظرین کے لیے جو انٹرنیشنلی ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ہماری یہ گفتگو اکراس دی کنٹری، آؤٹ سائڈ دی کنٹری، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی سنا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو نو مسلم ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں، اور ہماری ایک بہت بڑی آڈینس ہے۔ چنانچہ کچھ گفتگو کو میں انگریزی میں بھی رکھتا ہوں، اور وہ ناظرین جو اس کو نہ سمجھ سکتے ہوں ان کے لیے بعد میں ترجمہ بھی کرتا چلوں گا۔ A controversial United States evangelical preacher oversaw the burning of a copy of the Quran in a small Florida church after finding the Muslim holy book guilty of crimes. The burning was carried out by Pastor Wayne Sapp under the supervision of Terry Jones, who last September drew sweeping condemnation over his plan to ignite a pile of Quran on the anniversary of September 11, 2001 attacks. Sunday's event was presented as a trial of the book, in which the Quran was found guilty and executed. The jury deliberated for about 8 minutes. The book, which had been soaking for an hour in kerosene, was put in a metal tray in the center of the church, and Sapp started the fire with a barbecue lighter. The book burned for around 10 minutes while some onlookers posed for photos. Jones had drawn trenchant condemnation from many people, including US President Barack Obama, Secretary of State Hillary Clinton, and Secretary of Defense Robert Gates, over his plan to burn the Muslim holy book in September. He did not carry out his plan then and vowed he never would, saying he had made his point. But this time, he said, he had been trying to give the Muslim world an opportunity to defend their book, but did not receive any answer. He said he felt that he couldn't have a real trial without a real punishment. The event was open to the public, but fewer than 30 people attended. Life in the normally quiet city of Gainesville is centered around the University of Florida, and while there were public protests against Jones' 9/11 activities, this event was largely ignored. ناظرین، جونز نے اپنے چرچ کے اندر کیروسین کا تیل لگا کر قرآن کریم کے نسخے کو جلایا، جوری سے پروزیکیوٹ کیا اور کرائم کے چارجز 9/11 کے قرآن کریم پر ڈالے کہ قرآن کریم نے ہیٹرڈ کا درس دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی تعداد صرف 30 تھی۔
اس چرچ کے فالوورز کی تعداد صرف 50 ہے اور ان 50 میں سے 30 لوگوں نے شو اپ کیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جونز اس سے پہلے جرمنی میں رہا 30 سال اور جرمنی میں اس کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا کہ اس نے جعلی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور اپنے نام کے آگے ڈاکٹر جعلی طور پہ لگاتا ہے. چنانچہ اس کا کیریکٹر ایک جعلی ایک میڈیوکر کا ہے اور یہ جعلی اور میڈیوکر نے یہ کنٹروورسی 2010 میں ڈیولپ کی. The 2010 book Burning Controversy arose when Pastor Terry Jones of the small non-denominational Christian Dove World Outreach Center in Gainesville, Florida. Non-denominational means بہت ساری denominations ہیں چرچز کی. جیسے ہمارے یہاں سنی مکتب فکر ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ مکتب فکر ہے. یہ ڈینومینیشنل مکتب فکر ہے جس کی کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے کرسچن چرچز کے اندر ٹیری جونز کی, اور اس نے یہ اپنی بنیاد پر اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ڈیسیکریشن آف قرآن کیا. دی planned Quran desecration event was widely condemned by politicians and religious groups. تمام کے تمام پولیٹیشنز نے, امریکہ کے صدر اوباما نے, سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے, رابرٹ گیٹس نے, سب نے اس کو کنڈیم کیا. اور دنیا کے اندر تمام لوگوں نے, تمام سربراہان مملکت یا ان کے نمائندوں نے اس کی کانڈیمنیشن کی. امریکہ کے اندر رہنے والے بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے. اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو یہودیوں کی ہے انہوں نے بھی اس بات کو کنڈیم کیا. اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ امریکہ کے اندر مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں اشتراک بہت سے معاملات کے اندر ہے, اور لوکلی یہودی اور مسلمان ایک ساتھ اپنے ویوز کو لے کر چلتے ہیں. یہ بالکل اس سے مختلف ہے جو انٹرنیشنل سطح پر اسرائیلی اور پیلسٹینین کانفلکٹس ہیں. ڈومیسٹیکلی معاملات کے اندر یہودی اور مسلمان مل کر بہت سی چیزوں کو جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, اور ٹیری جونز ان پیسٹرز میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ اس نے یہودیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے, اور اس نے یہودی ریلیجن کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ اس کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاگل جو اپنے ذہن کو, اپنے بیلنس کو کھو بیٹھا, اس نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں. اس کے بعد آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ڈوو ورلڈ آؤٹریچ سینٹر ہے کیا. ڈوو ورلڈ آؤٹریچ سینٹر where the Quran burning was to occur is a small congregation in Gainesville with approximately 50 members. The church is led by Pastor Terry Jones and his wife Sylvia. The church gained media attention in 2000s for its anti-Islamic and anti-homosexual messages. In 2009, Dove World posted a sign on its lawn which stated in large red letters, "Islam is the devil." Several members of the church also sent their children saying and wearing the t-shirts where it said "Islam is the devil" printed on the back. The proposal to burn Quran began with a series of Twitter messages on July 12th or related discussion on the new removed Facebook group Islam is the Devil, named after Terry Jones' book. Jones invited Christians to burn the Muslim holy book to remember all 9/11 victims. It was to be held from 6 p.m. to 9 p.m. The idea initially had little support and considerable opposition, but Religious News Service ran a story describing Jones' claim that he had received Qurans to burn. Council of American Islamic Relations refused to respond, but other religious organizations did. On July 25, Jones posted a YouTube video in which he held up a Quran and said, "This is the book that is responsible for 9/11. No, to me, it looks like the religion of the devil," which garnered substantial media attention. On August 3, Gainesville Mayor Craig Louis asked the world's media to ignore Jones' churches as the tiny French group and an embarrassment to our community, but coverage continued to increase.
In early August, Sunni scholars at Al-Azhar University in Cairo issued a statement warning of dangerous consequences if Quran was burned. US President Obama condemned the plan, saying it would endanger the lives of US troops abroad. American Muslims responded by saying they would celebrate September 11, 2010 as Love Jesus Day, emphasizing the fact that Jesus is believed to be a messenger of God in Islam. Other groups asked people to celebrate Read the Quran Day as a means to international understanding. Now we'll come back, viewers, after break. تھوڑی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین.